الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ اللہ رب العزت فضل و کرم سے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ آج کی مبارک محفل رب تعالی کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کے لیے شادی خانہ آبادی کی ابتدا ہوا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کی غرض سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکت سے اپنے اور اپنے پیارے محبوبوں کے ذکر کی برکت سے ان کی خوشیوں کو دوبالا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں خیر و عافیت کے ساتھ پائے تکمیل کر اللہ تعالیٰ پہنچائے اور اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک وہ عظمت والی کتاب عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنے بندوں کو ہدایت طلب کرنے کے لیے بڑے ہی خوبصورت الفاظوں سے نوازا. اور ہم ہر نماز میں وہ سورہ مبارکہ تلاوت کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض بھی کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, کہ ہم جس سیدھے راستے پر چلنے کی رب تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں وہ سیدھا راستہ وہ ہے. ہم آگے دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں, ان کا جو راستہ ہے اس راستے پر چلنے کی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا, ان کا کون سا راستہ ہے؟ ان کا وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر چلتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پر پہنچ جائیں.
ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جاتی ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنی حیات طیبہ گزار کر دنیا سے پردہ فرما چکے، لیکن اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ الحمدللہ یہ ہمارا قرآنی عقیدہ ہے، یہ ہمارا قرآنی عقیدہ ہے، اور اس قرآنی عقیدے کو الحمدللہ ہم کھل کر بیان کرتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کہ ہمارے رب نے ہمیں پیغام دیا کہ میرے بندو، یہ جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو یہ رسول اس شان و عظمت والے ہیں، یہ سب سے آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی شان رسالت کو اللہ تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ بیان فرما دیا کہ پیارے محبوب علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آیا۔ اور جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بھونکا گیا، تو اس بھونکنے سے پہلے ہی بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس سرکار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ان صحابہ کرام کے گستاخوں کو جواب دیتے ہوئے ایک قرآنی نعرہ عطا فرمایا، اور آپ نے فرمایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ عطا فرمایا کہ جس سے ان گستاخوں کے زخم اور تازے ہو گئے اور زخم ہرے ہو گئے کہ ہم تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے تھے، یہ تو ایسا نعرہ آ گیا کہ ان کے تو جنتی ہونے کو کھل کر بیان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی۔ اور اب جب ختم نبوت پر حملہ ہوا، جب ختم نبوت پر حملہ ہوا، قادیانی اپنا بہت زور و شور کے ساتھ کام کرنے لگے، تب بھی ان کے زخم پر نمک چھڑک دیا۔ اس بار جو یوم تحفظ ختم نبوت منایا گیا، اس یوم تحفظ ختم نبوت میں بہت شاندار نعرے عطا فرمائے کہ قادیانی بھی حیران اور پریشان رہ گئے، اور آپ نے فرمایا آپ نے کہنا ہے سب سے آخری نبی، لیکن نعرہ لگاؤں گا آپ نے کہنا سب سے آخری نبی۔ یہ وہ نعرہ ہے کہ قادیانیوں کو سبوں میں آگ لگا دیا، یہ وہ نعرہ ہے محمد مصطفیٰ سب سے آخری، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی۔ اس طرح آپ نے یہ نعرے عطا فرما کر بچے کی زبان پر یہ عقیدہ بٹھا دیا کہ بچوں یاد رکھنا، کیونکہ نعرہ آج کل بہت جلدی زبان پر بیٹھ جاتا ہے، سیاسی نعرے بھی لگتے ہیں، وہ بھی لوگوں کی زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں، لیکن جو نعرہ عقیدہ بیان کرتا ہے اس کی تو بات ہی جدا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات سے متعلق بھی بچے کی زبان پر ہے، کوئی بھی صحابہ کرام کے خلاف بھونکنے لگے گا تو بچہ ہوشیار ہو جائے گا، یہ صحابہ کے بارے میں بھونک رہا ہے، صحابہ کے بارے میں تو ہم نے یہ نعرہ لگایا ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، تو جو صحابی رسول جنتی ہونے کا اعزاز پائے وہ بھلا برا کیسے ہو سکتا ہے، اس کے خلاف ہم زبان درازی کیسے سن سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی نبی کے ہونے پر، پیارے محبوب علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر بھی اعتراض کرے گا اور اپنے آپ کو نبی کہلوائے گا تو قوم ہوشیار ہو جائے گی کہ الیاس قادری نعرہ دے گئے، قرآنی عقیدہ تو ہے الحمدللہ، لیکن اس نعرے سے مزید ذہن پختہ ہو جاتا ہے، بالکل واضح طور پر یہ ارشاد مل جاتا ہے، ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری، پیارے محبوب علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ بہرحال انبیاء کرام علیہ السلام اپنی ذمہ داری پوری کر کے جا چکے، اب اولیاء کاملین کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے،
کیونکہ ہم نبیوں کو تو نہیں دیکھ سکتے، ان کی سیرت ہمیں کتابوں میں ملتی ہے اور اولیاء کاملین کی زندگی میں ملتی ہے۔ 14 صفر مظفر کو حضرت شاہ عبد